لوگ سوال کرتے ہیں اس حوالے سے، لوگ کہتے ہیں جی احتجاجی مظاہروں کا کیا فائدہ ہے، یہ احتجاج کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، وہ احتجاجی مظاہرہ جس میں اپنے ملک کو نقصان پہنچایا جائے، اپنی عوام کو نقصان پہنچایا جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پرامن احتجاج کیے جاتے ہیں، تو ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ ہمیں کرنے کا کیا فائدہ، گستاخیاں تو باہر کے ممالک میں ہو رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک اقوام متحدہ ہے اور ایک OIC ہے، یہ دونوں جو ادارے ہیں، اقوام متحدہ پاکستان کے بننے سے بھی پہلے بنی، جس میں جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، جس میں بہت سارے غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ پرامن معاشرہ ہونا چاہیے۔ یہ اقوام متحدہ کا مقصد ہے بنانے کا، تقریباً 1945-46 میں یہ بنائی گئی، اور مقصد اس کا یہ تھا۔ اور ایک OIC ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، تقریباً 57 اسلامی ممالک، وہ سب اس کے ممبر ہیں۔ اور OIC میں آرگنائزیشن اور اسلامک کنٹریز یا کارپوریشن اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی اس حوالے سے اسلامی ممالک ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایسا قدم اگر غیر مسلموں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے جس میں اسلام یا مسلمانوں کو مجروح کیا جائے یا مسلمانوں اور اسلام کی گستاخیاں کی جائے، تو یہ پورے کی پوری جو ٹیم ہے یہ ایکشن لے گی کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اور اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ ختم کر دیں گے۔ اس بنیاد پر یہ بنائی گئی۔ تو آج اس بات کو اگر دیکھا جائے تو جب ہم احتجاج کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو گویا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، اپنی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان بھر میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کام ہوا ہے۔ لہٰذا جس کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے، پھر حکومت پاکستان اور ذمہ داران کو یہ بات چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں اور پہلا مطالبہ کریں OIC سے کہ ہم نے یہ کیوں بنائی تھی، یہ تمام اسلامی ممالک ایک جگہ پر کیوں اکٹھے ہوئے تھے، اور ان کے 3 سال کے بعد پورا ایک بہت بڑا اجتماع کس وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی باتیں قائم کی جائیں کہ آئندہ سے یہ سلسلہ بالکل بند ہو کر رہ جائے، آئندہ کبھی کسی نبی کی شان میں یا قرآن پاک یا مقدس شاعر کی شان میں کبھی گستاخیاں نہ ہوں۔ ایک تو اس لیے احتجاج کیے جاتے ہیں، دوسرا پھر ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے یہ OIC ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، یہ پھر مطالبہ رکھیں اقوام متحدہ کے سامنے کہ یہ کہاں کا آزادی اظہار رائے ہے کہ تم مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کرتے ہو اور مذہبی پیشواؤں کے خلاف بات کرتے ہو، یا قرآن کریم اور مقدس کتابوں کے خلاف بات کرتے ہو۔ جب ایسا ہوگا تو دوسرا اس کو گالی دے گا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے والدین کو گالی مت دو۔ کہا جی کہ حضور اپنے والدین کو گالی کون دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو جواب میں تمہارے والدین کو گالی دے گا۔ تو گالی اپنے والدین کے پاس جو آئی ہے، سبب تو خود بنے ہو، نہ تم گالی دیتے نہ تمہارے والدین کو وہ گالی دیتا۔ اس لیے جب کوئی ایسا کرے گا تو جواب میں کوئی نہ کوئی بات تو آئے گی۔ اس لیے اس حوالے سے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی اس طرح کے ممالک ہیں جو اسلامی شاعر کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، چاہے سفارتی تعلقات ہوں، چاہے مصنوعات کے حوالے سے بائیکاٹ ہو، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ ہم سوچتے ہیں میرے آپ کے کرنے سے کیا ہوگا، میں نے اور آپ نے اپنی قبر میں جانا اور اس کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے قرآن پاک میں کسی کا اختلاف تو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کسی کا اختلاف تو نہیں کہ نہیں یہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلی ان کا معاملہ ہے، کسی اور کا معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے۔